جب یہ روح تمہارے حلق تک، تمہارے نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی، موت کے اوپر بہت سی آیتیں سنی ہوں گی، سنیے یہ آیت۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے، قبض کرتا ہے، تو یہ روح جب نکلتی ہے تو جانتے ہو پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ یہاں سے۔ آپ دیکھیے گا، کبھی کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا، جب اس کی سانسیں چل رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے پہلے اس کے نیچے کا حصہ بیکار ہوتا ہے۔ یہ روح یہاں سے نکلتی ہے، پیر کے تلوے سے، اور نکلتے نکلتے یہاں آتی ہے، یہاں سے یہاں آتی ہے، آتے آتے پنڈلی میں آتی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں پنڈلیوں سے ٹکرانے لگتی ہیں، روح اور نکلتے نکلتے پھر گھٹنوں پہ آتی ہے۔ نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، علماء بھی، جلسہ کمیٹی کے ممبران بھی، مدرسے کی کمیٹی کے ذمہ داران بھی، ہم مولوی بھی، سب اس میں شامل ہیں، اور ایک دن ہمیں اور آپ کو سب کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ کچھ گزر چکے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، کچھ گزرنے والے ہیں، لیکن سب اس راستے سے گزریں گے۔ یہاں سے روح نکلتی ہے، گھٹنے تک آتی ہے، گھٹنے سے نکلتے نکلتے ہماری ران تک آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار کمر تک پہنچتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، نکلتے نکلتے سینے تک آ جاتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر یہ روح نکلتے نکلتے حلق تک آ جاتی ہے۔ ملک الموت روح کھینچ رہا ہے، حلق تک آ گئی۔ جب حلق تک آتی ہے تب آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہو جاتی ہیں، آنکھیں موٹی موٹی ہے۔ قرآن نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی، اور پھر حلق سے نکلتے ہوئے آنکھ، ناک اور کان، ان تین راستوں سے روح نکلتی ہے۔ جب ان تینوں راستوں سے روح نکلنے لگتی ہے تو انسان مرنے والا اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو روح نکالتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ روح نکال کر لے جائے گا، اور اس کے ارد گرد بہت سے فرشتے بیٹھے ہیں۔ قرآن نے اسی چیز کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اے دنیا والو، اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ خریدو لاٹری، پیو شراب، کھیلو جوا، لیکن اس راستے سے گزرو گے، گزرو گے اس راستے سے، ہم بھی اور آپ بھی۔ قرآن ایک تیسری طرف اشارہ کرتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ نکٹ، تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پاتی ہیں، تم مجھے نہیں محسوس کر پاتے ہو، تم مجھے وہاں نہیں دیکھ پاتے ہو، تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تمہارے باپ بیٹھے ہیں، ماں بیٹھی ہے، بھائی بیٹھے ہیں، بہن بیٹھی، سب، لیکن وہ تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جتنے قریب ہم ہیں۔ ان سے بھی زیادہ قریب اللہ کہہ رہا ہم ہوتے ہیں تمہارے، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہمیں دیکھ سکو۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اگر تم کسی کے زیر مملکت نہ ہو، اگر تم کسی کے زیر نگراں نہیں ہو، اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور حکومت نہیں ہے، اگر تم ہی سب سے بلند ہو، تم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہو، تم ہی سب سے زیادہ مضبوط ہو، اور تمہارے اوپر اگر کسی کی حکومت نہیں چل رہی ہے، کسی کا کنٹرول تمہارے اوپر نہیں ہے، ترجعونہا، تو ملک الموت جو روح نکال رہا ہے اس سے وہ روح واپس لے کر اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ۔ اگر تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے اور تم پاورفل ہو تو اپنے اندر اس روح کو لے کر واپس دکھاؤ نا، ملک الموت سے وہ روح چھین لو نا، مارو مکہ اور لے لو اپنے اندر۔ لیکن نہیں، صدام حسین اس دنیا سے چلا گیا، تخت دار پہ لٹکا دیا گیا، ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا، لیکن جب اس کی روح نکلنے لگی تو یہ خود سپر پاور ہو کر بھی اپنی روح کو اپنے اندر واپس نہیں کر سکا۔ ہزاروں لاکھوں یہودیوں کا قتل کرنے والا ہٹلر اس دنیا سے جب گیا تو وہ بھی اپنے اندر روح کو واپس نہیں کر پایا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا نمرود اس دنیا سے جاتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے، جو میرا رب وہ ہے جو زندہ اور جو جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا موت دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مار دے، مردہ کو جلا دے۔ تو نمرود نے کیا کہا تھا؟ ارے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے کیا، اے ابراہیم یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو اس نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اپنے اس کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ ایک زندہ آدمی تھا، اس کو قتل کروا دیا، مار دیا۔ دیکھو ابراہیم میں نے بھی ایک زندہ کو قتل کر دیا، اور ایک آدمی کو موت کی سزا ہو چکی تھی، سنائی جا چکی تھی، اس کو قتل کرنا تھا، کہ دیکھو اس کو موت کی سزا ہو چکی ہے، یہ آج نہیں تو کل مرے گا، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، چھوڑ دیا، اب موت کی سزا اس کی ختم کر دی۔ دیکھو ایک مردہ کو میں نے زندہ بھی کر دیا۔ بادشاہوں کی کھوپڑی ذرا گھٹیا ہوتی ہے، اور یہی حال نمرود کا بھی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کی موٹی کھوپڑی ہے، موٹی عقل ہے، یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے دوسری مثال پیش کر دی، اور دوسری مثال کیا پیش کی؟ آئے نمرود، تو نے کہا کہ میں مردہ کو جلا سکتا ہوں، زندے کو مردہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو پشچم سے نکال کے دکھا اور پورب میں ڈبو دے، نکال پشچم سے۔ رہ گیا ہکا بکا۔ سوال کرنے والا آدمی ہونا چاہیے نا، بڑے سے بڑے بادشاہوں کا بھی دماغ گھوم جائے گا، کیونکہ حکمرانوں کی کھوپڑیاں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں، وہ دولت کے نشے میں نہ سوال سمجھ پاتے ہیں، نہ ان کے پاس صحیح جواب آتا ہے، اور ان لوگوں کی بھی کھوپڑیاں خراب ہو جاتی ہیں جو حکمرانوں کی دولت پر دشپرچار کرتے ہیں اور الٹا سیدھا پرچار کرتے ہیں۔ ان کو بھی صرف حکمرانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، بس اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے اور کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ نمرود جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی سپر پاور کی حکومت نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی طاقت کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر تم خود طاقتور ہو، اور جب تم خود طاقتور ہو تو ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تم سچے ہو تو قرآن کی آیت بتلا رہی ہے
کہ ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، اور جس کی بھی روح نکلے گی وہ اپنی آنکھیں پھاڑے گا، اور جب آنکھیں پھٹیں گی تو ہر مرنے والا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اپنی اس دنیا میں دیکھ لے گا کہ میری روح نکل رہی ہے اور ملک الموت میری روح کھینچ چکا ہے اور یہ میری روح کو لے کر جائے گا۔ جب ملک الموت روح کھینچ رہا ہوتا ہے تو مرنے والا آنکھیں پھاڑ کر ملک الموت کو روح کھینچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے موت کا ایک منظر جو ہر کسی کو مرنا ہے، جانا اس دنیا سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دنیا میں تم نے جو کچھ بھی عمل کی ہے اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا جزا و سزا، اجر پورا کا پورا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اور اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو حکم دیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ موت تو تمہیں پکڑ کر رہے گی۔ موت ہر حال میں آئے گی، ملاقات کرے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ ملاقات کرے گی۔ ملاقات جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں، آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ اب میں اس کا ترجمہ بدلتا ہوں اور یہ ترجمہ کرتا ہوں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے نبی کہہ دو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی۔ یہ صحیح ترجمہ یہ ہوا، وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا۔ یہ ہو گیا موت۔ اب مر جانے کے بعد بھی چین ہو تب تو موت، اور موت کے بعد کی اب دوبارہ زندگی۔ دیکھیے انسان دوبارہ زندہ ہوگا، مرنے کے بعد چین و سکون نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے مر جائے، کبھی دوبارہ زندگی نہ ملے تو یہ بہت اچھا ہے، سمجھ لو کہ وہ بچ گیا، لیکن ایسا ہے